سید الرسل و خاتم المعصومین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ہمیں ہے جان سے پیارا نشاں ختم نبوت کا، ہمیں ہے جان سے پیارا نشاں ختم نبوت کا، اٹھو گھر گھر میں پہنچا دو بیاں ختم نبوت کا۔ ملائک کی جماعتیں روز و شب وہاں پہ اترتی ہیں، ذکر جاری ہمیشہ ہے جہاں ختم نبوت کا۔ یہ نعرہ ہے ابو بکر و عمر عثمان و حیدر کا، یہ نعرہ ہے ابو بکر و عمر عثمان و حیدر کا، کرو اپنے لہو سے بھی دہاں ختم نبوت کا۔ مٹانے کو زمانے سے کفر ہر قادیانی کا، اٹھا لاؤ یمامہ سے سنا ختم نبوت کا۔ دیا ختم نبوت پہ رضا کے علم نے پہرا، دیا ختم نبوت پہ رضا کے علم نے پہرا، بنا ان کا قلم بھی ترجمہ ختم نبوت کا۔ بنا کلک رضا ہر اس کمینے کے لیے خنجر، ہے جس نے بھی کیا کوئی زیاں ختم نبوت کا۔ انوکھی شان اس فن میں کیا مہر علی کی ہے، کیا جس نے حقیقت سے بیاں ختم نبوت کا۔ خدایا شاہ نورانی کی قبر پہ رحمتیں برسیں، بنایا جس نے پورا کارواں ختم نبوت کا۔ خداوندہ مدینے کے چمکتے چاند کا صدقہ، بنا دے اپنے آصف کو حساں ختم نبوت کا۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے قسام قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے مرکز صراط مستقیم گوجرانوالا جامع مسجد رضا مجتبیٰ میں آج مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دلوانے کے 50 سال گزرنے پر گولڈن جوبلی کے طور پر تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف اللہ کے فضل و کرم سے پھر ایک مرتبہ
امت مسلمہ کو ربیع الاول شریف کی برکتوں، سعادتوں اور رحمتوں کا تحفہ مل چکا ہے۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام۔ میری طرف سے آپ سب کو ربیع الاول شریف کی آمد مبارک ہو۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ گزشتہ مہینے ماہ صفر المظفر میں جو ہم نے نیکیاں کیں، اعمال صالحہ کیے، اللہ ان کو اپنے دربار میں قبول فرمائے، اور جو ہم سے غفلت اور کوتاہی ہوئی اللہ اسے معاف فرمائے، اور رب ذوالجلال ماہ نور ربیع الاول شریف میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، کثرت سے محافل میلاد کے انعقاد کی توفیق عطا فرمائے، کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلق عظیم، آپ کی سیرت طیبہ، آپ کی اسوہ حسنہ کو زیادہ سے زیادہ بیان کرنے اور اس پر عمل کرنے کی رب ذوالجلال ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور پورے عالم اسلام کو اس مہینہ کی زیادہ سے زیادہ سعادتیں عطا فرمائے۔ آج پاکستان کا یوم دفاع بھی ہے، اس لحاظ سے میں دعا کرتا ہوں کہ پاکستان کی حفاظت کے لیے جتنے فوجی جوانوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے اور سیکیورٹی فورسز نے پاکستان کے شہروں کی حفاظت کے لیے جو اپنا خون پیش کیا، اللہ ان تمام شہیدوں کو فردوس میں بلند مقام عطا فرمائے، اور پاکستان کی حدود کی حفاظت کرنے والے نوجوانوں کو، تمام سیکورٹی فورسز کے نوجوانوں کو رب ذوالجلال اپنی حفاظت عطا فرمائے، اور رب ذوالجلال پاک فوج کو مزید قوت عطا فرمائے۔ ختم نبوت کا عقیدہ مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ ہے، اور یہ اتنا ضروری ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کو وحدہ لا شریک مان لے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول مان لے، لیکن آخری نبی اور آخری رسول نہ مانے تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یعنی نبی رسول مان کر بھی جب تک آخری نبی اور آخری رسول نہ مانے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ختم نبوت کا عقیدہ اتنا اہم عقیدہ ہے، اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت کسی کو دعوت اسلام دیتے تھے تو تفصیلاً آپ نے بالخصوص جب حضرت زید کے والد حارثہ کو دعوت دی تو آپ نے فرمایا اسألکم ان تشہدوا اللہ الہ الا اللہ وانی خاتم انبیاء اللہ ورسلی، کہ تم اس بات کی گواہی دو، چونکہ وہ کافر تھے تو انہیں دائرہ اسلام میں داخل کرنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انہیں سبق پڑھایا، فرمایا دو گواہیاں تمہیں دینی پڑے گی، ایک تو تم یہ گواہی دو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور دوسری تم یہ گواہی دو کہ میں اللہ تعالیٰ کا آخری نبی اور آخری رسول ہوں۔ یعنی یہ کوئی بعد کے علماء کا بنایا ہوا مسئلہ نہیں ہے، خود قرآن مجید برہان رشید میں آیات ختم نبوت ہیں، پورا قرآن ختم نبوت کا اعلان کرتا ہے، اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ اسلام کی وضاحت خود اس سے کی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مطلب ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا آخری نبی اور آخری رسول ہوں۔ اس پر سارے صحابہ اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم انہوں نے گواہی دی اور اس کی حفاظت کی، اس کے تحفظ کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے اگرچہ سارے غزوات میں قربانیاں پیش کیں، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں جتنے غزوات ہوئے ان سارے غزوات کے شہیدوں کی تعداد اتنی نہیں بنتی جتنی اکیلی جنگ یمامہ کے شہیدوں کی تعداد بنتی ہے، کیونکہ جنگ یمامہ جو ہے وہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے تھی،
جنگ یمامہ مسیلمہ کذاب کے خلاف تھی، تو اتنا یعنی قیمتی لہو اس عقیدے کی حفاظت کے لیے پیش کیا گیا، اور اس وقت سے لے کر آج تک ہمیشہ مسلمان اس عقیدے کی حفاظت کے لیے بیدار رہے۔ بر صغیر پاک و ہند میں جس وقت مرزا قادیانی دجال نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو اللہ کے فضل سے سب سے پہلے جو اس کا ادراک ہوا اور اس میدان میں اس کے مقابلے میں نکلے تو وہ علماء اہل سنت تھے کہ جنہوں نے علم اور قلم سے اس کے خلاف جہاد کیا۔ قصور کے مولانا غلام دستگیر قصوری صاحب، انہوں نے فوراً ایکشن لیا۔ مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے 4 کتابیں اس کے خلاف لکھی اور اس کا بھرپور رد کیا۔ تاجدار گولڑا شریف حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا بھرپور طریقے سے رد کیا۔ ایسے ہی مولانا حامد رضا خاں صاحب، انہوں نے بھرپور طریقے سے رد کیا، اور ہزاروں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلہ میں عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ پاکستان میں 1953 کی تحریک چلی، اس کے اندر اور 1974 کے اندر، ان تحریکوں کے اندر بے شمار عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سینوں پہ گولیاں کھا کے ختم نبوت پر پہرا دیتے رہے، اور اتنے حالات گمبھیر تھے کہ اخبارات پر پابندی لگ گئی کہ وہ لفظ ختم نبوت نہیں لکھ سکتے۔ اس حد تک جمعے کے خطبوں پر پابندیاں لگیں، اور مجاہد ملت حضرت مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو اس سلسلہ میں سزائے موت سنائی گئی، اور حضرت پیر سید خلیل احمد شاہ صاحب کو سزائے موت سنائی گئی، جو بعد میں وہ حکم تبدیل ہوا۔ تو بڑی تند و تیز آندھیوں سے گزر کر مسلمانوں نے برصغیر پاک و ہند میں اس ملعون اور دجال کے خلاف حق کا پرچم بلند کیا، یہاں تک کہ پھر پارلیمنٹ کے اندر، یہ پاکستان کی پارلیمنٹ کے ماتھے کا سہرا ہے، جو 7 ستمبر 1974 کو، جسے اب 50 سال گزر گئے ہیں، کہ پاکستان کی پارلیمنٹ نے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا۔ اس سلسلہ میں قائد اہل سنت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد عبد المصطفیٰ ازہری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد ذاکر رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اکابرین نے بھرپور کوشش کی۔ پارلیمنٹ کے باہر بھی پورا ملک بیدار ہوا، اور پارلیمنٹ کے اندر بھی اس سلسلہ کے اندر بھرپور طریقے سے کوشش کی گئی، اور کلیدی کردار قائد اہل سنت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی کا تھا، کہ جس کے نتیجے میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا۔ قرآن و سنت کے لحاظ سے تو وہ پہلے ہی کافر تھے، لیکن ملکی آئین کے لحاظ سے ان کو کافر قرار دلوانے کے لیے یہ جدوجہد تھی، جس کو اب 50 سال گزرنے والے ہیں، اور آج ان اکابرین کی ارواح کو ایصال ثواب کیا جا رہا ہے، اور ان مجاہدین کی ارواح کو ایصال ثواب کیا جا رہا ہے، اور ان شہداء کی ارواح کو ایصال ثواب کیا جا رہا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کے درجات کو بلند کرے، اور خالق کائنات جل جلالہ ان کی قربانیوں کو قبول کرے، اور ہم سب کو ختم نبوت کا پرچم مزید بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ پورے دین کی حفاظت کا قلعہ ہے۔ اگر اس میں چھوٹی سی بھی دراڑ پڑ جائے تو پھر دین اسلام بچ نہیں سکتا۔ دین اسلام آخری دین ہے، دین اسلام سارے ادیان سے جامع دین ہے، دین اسلام قطعی دین ہے، دین اسلام نہ بدلنے والا دین ہے، ہمیشہ کے لیے دین ہے۔ اب آپ بچہ جانتا ہے کہ نمازیں 5 فرض ہیں، یہ 3 نہیں ہو سکتی، یہ 6 نہیں ہو سکتی، قطعی ہے ہر بچے کے نزدیک یہ۔ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب ختم نبوت ہے، کیونکہ وحی سے یہ دین فکس ہو گیا،
اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تو اب وحی آ نہیں سکتی، اس میں تبدیلی ہو نہیں سکتی۔ اور اگر معاذ اللہ کسی دجال کو کوئی نبی مان لے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پھر نئی وحی آئے گی، پھر سارا دین بدل جائے گا۔ تو اس لیے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم قطعی طور پر آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد جو یہ دعویٰ کرے وہ کذاب اور دجال ہوگا، یہاں تک کہ اس سے جو دلیل مانگے وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ اور پورے اسلام کی حفاظت کا قلعہ عقیدہ ختم نبوت ہے، اور یہ پاکستان کی اسمبلی کو بھی اعزاز حاصل ہے کہ آئینی طور پر ان لوگوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا، اور پھر بعد میں امتناع قادیانیت آرڈیننس کی بنیاد پر ان پر یہ پابندیاں لگائی گئیں کہ یہ اسلامی شعائر، اسلامی اصطلاحات استعمال نہیں کر سکتے۔ بھٹو کے دور میں، یعنی بھٹو جیسا انسان، اس کی پارلیمنٹ سے یہ بات منظور کروانا یہ بڑے تعجب کی بات ہے، کیونکہ اس کے ووٹروں کی ایک بڑی تعداد کا تعلق قادیانیوں سے تھا، اور خود وہ جس طرح کا آزاد خیال آدمی تھا۔ اسمبلی کے اندر جب مولانا شاہ احمد نورانی اس کیس کو لے آئے تو اس کا کہنا تھا کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ مساجد اور مدارس کا ہے کہ کون کافر ہے کون مسلمان ہے، تو پارلیمنٹ کے اندر اس پر بحث کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، اور پارلیمنٹ میں یہ مسئلہ تم نہ لاؤ، اور پارلیمنٹ سے باہر تم اس کے فیصلے کرتے پھرو۔ تو مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات سے بھٹو کو سر تسلیم خم کرنے پر مجبور کیا۔ آپ نے فرمایا کہ تم اس ملک کے منتخب وزیر اعظم ہو، تمہارے بقول اگر کوئی شخص اسلام آباد میں دوسرا بھی وزارت عظمیٰ کی کرسی رکھ کے بیٹھ جائے اور کہے میں بھی اس ملک کا وزیر اعظم ہوں، تو کیا تم اس پہ چپ رہو گے یا کوئی رد عمل کا اظہار کرو گے کہ تم وزیر اعظم ہو، منتخب وزیر اعظم ہو، اور دوسرا اپنے طور پر جعلی طور پر دعویٰ کر کے بیٹھ جائے کہ میں بھی وزیر اعظم ہوں، تو تم خاموش رہو گے یا بولو گے؟ تو بھٹو نے کہا میں تو بولوں گا۔ تو قائد اہل سنت نے کہا کیا کہو گے تم؟ کہنے لگا میں کہوں گا کہ یہ بندہ یا تو پاگل ہے یا غدار ہے، یا تو اس کی ہوش سلامت نہیں، عقل سلامت نہیں کہ یہ خامخواہ وزیر اعظم ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، یا پھر میرا غدار ہے۔ تو قائد اہل سنت نے کہا یہی بات تو ہم آپ سے کہلوانا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی کرسی کے لیے بولتے ہو تو نبی کی کرسی کے لیے کیوں نہیں بولتے؟ اگر تمہاری چھوٹی سی کرسی کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا کرسی رکھ بیٹھے تو وہ یا پاگل ہے یا غدار ہے۔ تو کہا بھٹو تیری کرسی چھوٹی سی ہے اور اسلام آباد میں ہے، اور ہم جن کی ختم نبوت کی بات کر رہے ہیں ان کی کرسی عرش پہ ہے، تو ان کے ہوتے ہوئے کوئی کہے میں بھی نبی ہوں، تو کیا تمہاری غیرت جوش نہیں مارے گی اس مسئلے پہ؟ کیا اس مسئلے کو تم ٹال دو گے کہ یہ پارلیمنٹ میں اس پر بحث نہ کی جائے، مسجد میں مدرسہ میں بحث کی جائے؟ تو بھٹو کو اس سلسلے میں غیرت آئی، اس نے کہا نہیں پارلیمنٹ میں اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ فرمایا ہم تم سے یہی کہلوائیں گے کہ جو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، جو دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نبی ہوں، بھٹو تم اس کے بارے میں اتنا کہہ دو کہ وہ پاگل ہے یا غدار ہے، اس کے بارے میں یہ ہم تجھ سے کہلوانا چاہتے ہیں۔ تو اس طرح پھر غیر مسلم اقلیت قرار دلوانے کے لیے بحث چلی اور بھرپور طریقے سے وہ قرارداد منظور ہوئی، اور پھر اس کے تتبع اور اقتداء میں دوسرے جو ممالک ہیں ان میں بھی قادیانیوں کے خلاف تحریکیں پیش ہوئیں، اور اس لحاظ سے وہ جو فراڈ کر رہے تھے اپنے آپ کو مسلمان شو کر کے ان کے فراڈ کا پردہ چاک کیا گیا، اور قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا۔ اور آج اس سلسلے کے اندر تاجدار ختم نبوت کانفرنسز پورے ملک میں پوری دنیا میں منائی جا رہی ہیں کہ ہمارے اکابرین نے اس سلسلہ میں بڑا سنہری کردار ادا کیا۔ جیسے کچھ دن پہلے مبارک ثانی کیس کے مقابلہ میں علماء حق کھڑے ہوئے اور حکومت اور ججز گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوئے،
اور اللہ تعالیٰ نے پھر ایک بار عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح و نصرت عطا فرمائی ہے۔ چونکہ آج کا موضوع ربیع الاول شریف کے ساتھ متصل ہے، ربیع الاول شریف کا یہ پہلا جمعۃ المبارک ہے، تو ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے یہ مسلمانوں کے ہر موضوع سے ریلیٹڈ، ہر موضوع کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ خصوصاً رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت ہے وہ ولادت ہی ختم نبوت والی ہے۔ 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں جلوہ گر ہوئے، ان کا میلاد ہوا، ان کی ولادت ہوئی، ہر ایک کی جلوہ گری بڑی عظیم تھی، مگر کسی کی ولادت کا یہ اعلان نہیں تھا کہ اب دنیا میں وہ ہستی آ گئی ہے کہ مزید کسی نبی کے آنے کی گنجائش نہیں بچی، اس ہستی نے قیامت تک کے لیے ساری راہوں کو روشن کر دیا ہے۔ یہ کسی بھی ولادت کا اعلان نہیں تھا، یہ کسی بھی نبی کے میلاد کا اعلان نہیں تھا، یہ اعلان ہے تو صرف اس چاند کا جو 12 ربیع الاول شریف کو طلوع ہوئے ہیں، اور آپ نے فرمایا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ، مجھے رب نے بھیجا اس لیے ہے کہ میں مکمل کر کے جاؤں گا۔ اب کسی نبی کو نہیں بھیجا جائے گا کہ وہ آ کر کوئی سبق پڑھائے، کوئی وحی پیچھے بچی ہوئی ہو۔ رب نے سب کچھ مجھ پہ نازل کر دیا ہے اور میں نے سب کچھ تم تک پہنچا دیا ہے۔ ترکتکم علی ملۃ بیضاء لیلھا کنہارھا، میں تمہیں روشن ملت پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی رات بھی اتنی روشن ہے جتنا کہ دن روشن ہوتا ہے۔ ہر چیز، ہر سبق، ہر مسئلے کا حل، ہر بیماری کا علاج، یہ جامع طریقے سے جس ہستی نے یہ سبق قیامت تک کے مسائل کے حل کے لیے پڑھائے ہیں، یہ اس ولادت کا نتیجہ ہے جو 12 ربیع الاول شریف کو ہستی دنیا میں تشریف لائی، اور انہوں نے دنیا میں دین کے لحاظ سے، معیشت کے لحاظ سے، عبادت کے لحاظ سے، سیاست کے لحاظ سے، معیشت کے لحاظ سے، معاشرت کے لحاظ سے انسان کی جتنی ضرورتیں تھیں، کسی صدی میں جو اسے ضرورت پڑ سکتی تھی، کسی صدی میں جو مسئلہ پیش آ سکتا تھا، رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں سارے مسائل انسان کے ہمیشہ کے لیے حل فرما دیے۔ اس واسطے اس ولادت کا یہ حق بنتا ہے کہ جس کا نور ہمیشہ کے لیے ہے اس کا سرور بھی ہمیشہ کے لیے ہے۔ اس سلسلہ میں ختم نبوت اور ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا تذکرہ انبیاء کرام علیہ السلام ہمیشہ کرتے رہے۔ طبقات کبریٰ میں جلد نمبر 1 میں ہے، اوحی اللہ الی یعقوب، رب ذوالجلال نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف وحی کی، انی ابعث من ذریتک ملوکا و انبیاء۔ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام سے فرمایا، یعنی کچھ لوگوں سے تو آج 12 ربیع الاول شریف کے بعد والا جو ذکر میلاد ہے وہ برداشت نہیں ہوتا، لیکن یہ حقیقت سے کہاں سے شروع ہے اور کب سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام پر اللہ نے وحی اتاری کہ میں تمہاری اولاد میں بادشاہ بھی بھیجوں گا اور انبیاء بھی بھیجوں گا، اور بھیجتے بھیجتے حتی ابعث النبی الحرمی، یہاں تک کہ میں وہ نبی بھیجوں گا جو امام الحرمین ہوں گے، حرم شریف مکہ شریف سے جن کا ظہور ہوگا، الذی تبنی امتہ ہیکل بیت المقدس، جن کی امت بیت المقدس کے ہیکل کو تعمیر کرے گی، یعنی بیت المقدس کی بلند تعمیر کرے گی۔ وَهُوَ خاتم الانبیاء، وہ جن کو میں آپ کی ذریت میں سب سے آخر میں بھیجوں گا، وہ خاتم الانبیاء علیہ السلام ہیں، وَاسْمُهُ احمد، اور ان کا اسم گرامی احمد ہے۔ یعنی کس وقت سے ختم نبوت کا تذکرہ ہو رہا ہے اور کس وقت سے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ حلیۃ الاولیاء کے اندر یہ ذکر ہے کہ جس وقت
حضرت آدم علیہ السلام زمین پہ تشریف لائے. یہ صفحہ نمبر 99 ہے جلد نمبر 5 کا. ختم نبوت اور میلاد منانے کی تاریخ کتنی پرانی ہے. نازل آدم الہند، تو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام ہند کی سرزمین پہ نازل ہوئے. یعنی یہ سرزمین ہند کی کا فخر ہے اور اعزاز ہے کہ زمین پر پہلے نبی جو تشریف لائے تو ان کے قدم زمین ہند پہ لگے. جب آپ نازل ہوئے فاستوحشا، تو زمین کھلی زمین پر آپ اکیلے انسان تھے، دوسرا کوئی بھی نہیں تھا، تو آپ کو وحشت محسوس ہوئی. فنازل جبریل، چونکہ پہلے تو جنت میں فرشتوں کی انجمنیں ہر وقت ساتھ ہوتی تھیں اور ذکر و اذکار کی محافل ہوتی تھیں. جب سرزمین ہند جو اس مجموعی خطے جس کو پاک و ہند کہتے ہیں اس پہ آپ کا نزول ہوا تو آپ کو وحشت محسوس ہوئی. یہ حدیث شریف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جب وحشت محسوس ہوئی حضرت آدم علیہ السلام کو جبریل علیہ السلام اترے. کیونکہ اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا تھا تو ان کے لیے اہتمام بھی کرنا تھا اور ان کی وحشت کو بھی، اجنبیت اور پردیسی کو بھی دور کرنا تھا. تو جبریل علیہ السلام آئے. کیا طریقہ استعمال کیا انہوں نے کہ ان کی وحشت دور اور اجنبیت دور ہو. قربان جائیں اس امت کی شان پہ. فنادا بالاذان اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ اذان جو آج مسجدوں کے میناروں سے گونجتی ہے یہ اس وقت گونجی جب آدم علیہ السلام زمین پہ آئے. یعنی آج ہندوستان میں معاذ اللہ ہندو دعویٰ کرتا ہے کہ یہ فلاں جگہ یہ ہمارے مندر کی جگہ تھی، مسجد بنا دی گئی. ان کا نام و نشان بھی نہیں تھا. اس وقت بھی سرزمین ہند پہ ہماری اذان گونج رہی تھی اور یہ رجسٹریشن تھی کہ یہ ساری زمین اسلام کی سرزمین ہے. جس وقت اذان پڑھتے پڑھتے اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھا حضرت جبریل علیہ السلام نے، اور پھر اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھا حضرت جبریل علیہ السلام نے. اب تصور کرو کہ ان آفاق میں بر صغیر کی فضاؤں میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی رسالت کا نعرہ کب سے گونج رہا ہے اور کتنا پرانا ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے حالانکہ جب وہ پیدا ہوئے اور اللہ نے ان میں روح پھونکی تھی اور سب سے پہلے انہوں نے دیکھا تھا تو عرش کے پائے پہ جو لکھا ہوا نام نظر آیا تھا وہ بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اب پھر تاکیداً پوچھا کہ یہ اذان کے اندر یہ جبریل جو تم پڑھ رہے ہو من محمد ھذا، یہ محمد کون ہیں کہ جن کی تم زمین پر گواہی دینے آئے ہو کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. فقال ھذا آخر ولدک من الانبیاء. جبریل علیہ السلام نے کہا یہ تمہاری اولاد میں سے وہ ہستی ہیں جن کو آخری نبی بنایا گیا ہے. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک. تو سیدنا آدم علیہ السلام کو کئی وجوہ سے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کروایا گیا. کنز الاموال میں ہے لما خلق اللہ عز وجل آدم، جب رب ذوالجلال نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی اولاد کے بارے میں خبر دی کہ آپ کی اولاد کتنی ہے، کون کون آپ کی اولاد میں پیدا ہوگا. فجعل یرا فضائل بعضهم علی بعض. تو رب ذوالجلال نے انہیں یہ بھی متوجہ کیا کہ تمہارے اولاد میں فلاں بیٹے کی یہ فضیلت ہے، فلاں بیٹے کی یہ فضیلت ہے. یعنی جو فضیلت والے ہوں گے جنہوں نے کفر کرنا تھا ان کے بارے میں بھی مطلع کر دیا. فضیلت والوں کی فضیلتیں بتائیں اور بڑے بڑے فضائل، بڑے بڑے کمالات حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں جنہوں نے
آنا تھا، نبی تھے، رسول تھے، صدیق تھے، شہید تھے، یہ سب کچھ انہیں خبر دی گئی۔ وہ ارواح جہاں ساری اکٹھی تھیں اور حضرت آدم علیہ السلام ان کا ملاحظہ کر رہے تھے، فرآ نوراً ساتیا فی اسفلہ، ان کا مشاہدہ کرتے ہوئے اولادوں کے ارواح کے ڈھیر کے نیچے ایک نور نظر آیا جو کہ بہت زیادہ تیز نور تھا اور نیچے ہونے کے باوجود غالب تھا۔ اسفل کا معنی ویسے نیچے ہوتا ہے، یعنی اوپر چونکہ پہلے آنے والے تھے، سرکار چونکہ سب سے آخر میں دنیا میں ظاہر ہونا تھا، اس ترتیب کی بنیاد پر نیچے تھے، لیکن اعلیٰ حضرت اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے ارواح کی اس اجتماع میں آخر میں ایک نور کو دیکھا، یعنی اسفل کا معنی آخر سے کیا کہ آخر میں ایک نور کو دیکھا۔ قال یا رب من ھذا، پوچھا اے اللہ یہ نور کیا چیز ہے، یہ نور اتنا غالب اور آخر کے اندر یہ کون ہستی ہے؟ تو رب ذوالجلال نے فرمایا ھذا ابنوں کا احمد، یہ آپ کے صاحبزادے سیدنا احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ هو الاول هو الاخر، فرمایا ان کی شان یہ ہے، یہ اول بھی ہیں اور یہ آخر بھی ہیں۔ وَهُوَ أَوَّلُ شَافِ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ، یہ وہ ہستی ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے شفاعت کا دروازہ یہ کھولیں گے اور قیامت کے دن سب سے پہلے سفارش ان کی قبول کی جائے گی۔ تو یہاں بھی نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے صدیوں پہلے آپ کی ولادت اور ختم نبوت کا اکٹھا تذکرہ کیا جا رہا تھا، اور یہ واضح کیا گیا کہ آپ اول بھی ہیں اور آپ آخر بھی ہیں، کہ آپ کا نور یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نور ہے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے پیدا کیا جا چکا تھا، اور پھر ظہور سب سے سارے انبیاء علیہ السلام سے آخر میں ہوا۔ اس لیے ایک ہے بطون مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک ہے ظہور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی نے یہ بڑا اپنی طرف سے مشکل سوال کیا حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر کہ اول ہو تو آخر نہیں ہوتا، جو آخر ہو وہ اول نہیں ہوتا، تو تم اپنے نبی علیہ السلام کو اول بھی کہتے ہو آخر بھی کہتے ہو، دونوں میں سے ایک شان ہو سکتی ہے، یہ دونوں شانیں کیسے ہو سکتی ہیں؟ تو آپ نے مثال دے کر، حالانکہ سرکار کی اولیت اور آخریت کروڑ ہا درجے اس مثال سے بھی اوپر ہے، لیکن سمجھانے کے لیے آپ نے فرمایا کہ جو کپڑوں کے تاجر ہوتے ہیں وہ کپڑے سنبھالنے کے لیے کسی گتے یا کسی پھٹی پر ایک کپڑا لپیٹتے ہیں، پھر اس کے اوپر دوسرا لپیٹتے ہیں، پھر تیسرا لپیٹتے ہیں، پھر چوتھا لپیٹتے ہیں، اس طرح لپیٹتے جاتے ہیں۔ جب کھولتے ہیں بیچنے کے لیے تو جو سب سے پہلے لپیٹا تھا وہ سب سے آخر میں نکلتا ہے، تو وہ پہلا بھی ہے وہ آخری بھی ہے، وہ بطون میں پہلا ہے ظہور میں آخر میں ہے۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور یعنی آپ نور کی تخلیق کے لحاظ سے سب سے پہلے ہیں اور دنیا میں ظہور کے لحاظ سے سب سے آخر میں ہیں، اور یہ دونوں شانیں نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم کی بہت بڑی شانیں ہیں، چونکہ ہر اچھا کام اس کا آغاز بھی حمد سے ہوتا ہے اور اس کا اختتام بھی حمد پہ ہوتا ہے۔ کل امر ذی بال لم یبدا فیہ بحمد اللہ فہو اقطع او ابتر، ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ہر اچھا کام اگر اللہ کی حمد کے بغیر شروع کیا جائے تو وہ بے برکتہ ہوتا ہے، ادھورا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہر اچھے کام کے آغاز میں بھی حمد ہوتی ہے، الحمدللہ رب العالمین، اور پھر ہر اچھے کام کے اختتام پر بھی حمد ہوتی ہے۔ خطیب تقریر کر رہا ہو تو جب کہتا ہے وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین، تم سمجھ جاتے ہو اب خطبہ اب تقریر ختم ہو گئی ہے،
اور قرآن مجید میں وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین کہ جنتی لوگوں کی آخری گفتگو یہ ہوگی کہ حمد ساری اللہ کی ہے. تو حمد اول بھی ہے، حمد آخر بھی ہے. تو رب ذوالجلال نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کسی بھی نبی کا نام حمد سے نہیں بنایا، اگرچہ سب کے نام بڑے عالی شان ہیں. حمد سے نام بنا محمد، احمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ان کا نام بنا جن کا نور سب سے پہلے ہے کہ حمد یہ جو نبوت کا مبارک سلسلہ